دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آپ نے بہت کچھ قرآن مجید کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے اس کی فضیلتیں اور اس کی اہمیت سماعت فرمایا۔ مزید اس سلسلے میں مجود اعظم مجود قرآن امام اہل سنت مولانا احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ القوی بڑی ایمان افروز بات کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اس قدر تجوید کہ جس کے باعث حرف کو حرف سے امتیاز اور تلبیس سے احتراز حاصل ہو، واجبات عینیہ و اہم مہمات دینیہ سے ہے۔ کیا فرمایا؟ اس قدر تجوید کہ جس کے باعث حرف کو حرف سے امتیاز ہو جائے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے امتیاز ہو جائے، ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے۔ مثال کے طور پر تا اور طا، چند حروف جو ہیں وہ ہمیشہ جیسے با اور تا ہے، دونوں کی آواز بالکل الگ ہے، سنتے ہی ہم پہچان جاتے ہیں، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے مخرج بھی ایک ہیں اور جن کے لگ بھگ صفات قویہ بھی ایک ہیں، صرف ایک آدھ صفات میں فرق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر طا اور تا، دونوں حرف اگر طا میں صفت استعلاء مستعلیہ والی جو صفت ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر اٹھا کر کے طا کو موٹا کیا جاتا ہے، اگر وہ صفت اس میں نہ ادا کیا جاوے تو طا جو ہے وہ تا بن کے رہ جائے گا، تو دونوں حرف میں امتیاز نہیں ہو پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے تا کے نیچے زیر دے کر کے پڑھا ہے، تا زیر تی، اور اگر ہم نے طا زیر تی بول دیا ہے طا، لیکن کس کی آواز آ رہی ہے؟ تا کی آواز آ رہی ہے۔ اس میں صفت استعلاء کا ادا کرنا ضروری ہے۔ طا زیر طی، طی، اس طرح طی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں یا نہ جانکاری کی وجہ سے ہونٹوں کو گول کر کے اور آواز کو گول کر کے تا کی آواز کو ہم یوں ہی بول دیتے ہیں توی، طا زیر توی بول دیتے ہیں توی۔ تو وہ توی کیا چیز آواز ہے؟ توی ایک تو زیر کی آواز ہے ہی نہیں، یہ زیر کی آواز نہیں ہو سکتی۔ تو وی کا مرکب ہے توی، توی ہے نا، یہ زیر کی آواز نہیں ہے، تو وی توی، یعنی ایک تو زیر جو ہے پیش کی شان لے رہی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ایک واو، جب ہونٹ گول کیے تو واو، ہونٹ کی گولائی چونکہ یہ واو کا مخرج ہے، اس لیے ایک واو کی آواز ایکسٹرا پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا ادا کرنا ہے؟ زیر کی آواز نیچے جاتی ہے، کسرہ کی آواز اپنی طرف کھینچ کر کے آتی ہے، قی قی ہے نا، تو یہ مکمل اس کی ادائیگی ہے۔ دونوں حرف میں امتیاز ہونی چاہیے، ورنہ تو امتیاز نہ ہونے کی صورت میں معنی میں فساد لازم آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی ہماری فاسد ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بسا اوقات قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتے رہتا ہے۔ کل بروز محشر یہی قرآن ہماری شفاعت کرے گی، یہی قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، یہی کتاب ہے نا۔ اگر یہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے یہی اگر خود ہو کر کے ہم سے ناراض ہوں
ہماری تلاوت سے خوش نہ ہوں. آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچ رہے ہوں گے لیکن ہم تو اہل سنت والجماع اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَيَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آپ سنیں گے کہ قرآن کی تو زبان نہیں ہے، کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں کیسے یہ کہیں گے، کیسے یہ کہیں گے، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ کل بروز محشر جب اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا، اس کے سامنے جب بولا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا، فلاں وقت میں یہ گناہ کیا، فلاں ٹائم میں یہ پورا لائیو دکھایا جائے گا، تو اس وقت زبان جو ہے نہیں جھوٹ بولنا شروع کرے گی خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَخْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اس کے منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے. اس کے منہ پر جیسی یہ زبان یہ منہ جھوٹ بولنا شروع کرے گا اس کے منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اس کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے انسان بندوں کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے فلاں پر ظلم کیا تھا، ان ہاتھوں کے ذریعے سے انہوں نے فلاں کے مال کو غصب کیا تھا، فلاں کے مالوں کو چھین لیا تھا. پیر بولیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ پیر گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ انہی پیروں کے ذریعے سے چل کر کے گیا تھا، گناہوں کے اڈوں تک انہی پیروں کے ذریعے سے چل کر کے گیا تھا. اب کیا کر سکتا ہے بندہ خدا کی بارگاہ میں؟ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن جب خدا کی بارگاہ میں جب کل پکارے تو کم سے کم یہ تو کہے نہیں یا اللہ یہ بندہ مجھے صحیح پڑھنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے مجلس میں شریک ہوئے تھے، ہے نا، تجوید کی محفل میں اور درس قرآن میں شرکت کیے تھے، انہوں نے کوشش کی تھی. گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو قبول فرمائے گا اور پھر وہ شفاعت کرنے کے لیے ہماری پیشکش کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکات سے اگرچہ ہماری نماز قبول نہ ہو لیکن ہم نے کوشش کیا ہے، ہم تو عربی تو ہے نہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اجمی ہیں. اجمی گونگا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم گونگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دیا ہے، حتی الامکان ہمیں کوشش کر کے قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہٰذا ہم جو جانتے ہیں ایک تو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سب جو ہے خراب پڑھتے ہیں، ہمیں بہت سارے حضرات اچھے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو بھی کنفرم کر لیں کہ ہاں ہم یقیناً اچھا ہی پڑھتے ہیں، اور اس میں اگر کسی چیز کی خامی ہو ہمارے اندر تو اس کو ہم سن کر کے مشق کر کے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. تو اس قدر تجوید کہ جس کے باعث حرف کو حرف سے امتیاز اور تلبیس احتراز حاصل ہو، تلبیس سے یعنی ایک دو حرف آپس میں مشابہت سے احتراز حاصل ہو. یہ کیا ہے؟ واجبات عینیہ. واجباتیں ایک ہے صرف واجب ضروری، اور ایک ہے واجبات عینیہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے واجب کردہ، اس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کرام، مفتیان اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین، کسی کا اختلاف نہ ہو کہ نہیں اس میں اختلاف ہے، نہیں اس کو تھوڑا سا ادا ادا نہیں کرنے سے چلتا ہے جی بول کر کے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ علماء کرام اس بابت خاموش رہتے ہیں کہ بہت سارے عوام حضرات جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور سجدہ کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، تو اگر ان چیزوں کے لیے ان کو مجبور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل چل کر کے وہ سجدہ کرنے کے لیے نہ آئے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں انہیں آنے دیا جاوے. اور جب وہ پوچھے کہ نماز ہوئی کہ کبھی کبھی اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں سامنے کہ حضرت ہماری نماز ہوتی ہے نا، پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، وہ بھی ہندی وغیرہ سے یاد کر کے تشریف لاتے ہیں، یا انگریزی یعنی رومن انگلش میں وہ جو چھپا رہتا ہے سورہ وغیرہ یا دعائیں وغیرہ. حالانکہ ہمارے عقیدے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف کو تحریر کیے ہیں، جس رسم کے ساتھ، اس رسم کے ساتھ قرآن شریف کو لکھنا اور اس رسم کو ماننا، اس رسم پر ایمان رکھنا، یہ فرض ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. اس کو ہم انگریزی یا ہندی میں اس ورڈز کو نہیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے جو عربی کے جو حروف ہیں اس کو ادا کر سکے. اس کو عین ہے
دنیا کی کون سی زبان ہے جو عین کو ادا کر دے؟ واد ہے. دنیا کی کون سی زبان ہے جو واد کو ادا کر دے؟ وا پا. یہ جو موٹے حروف ہیں کون ادا کریں گے؟ انگلش میں کوئی حرف ہے، ہندی میں کوئی ورڈز ہے؟ کوئی حرف نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے. زا ذال ہے نا، اور نہیں زا ذال اور وا تینوں حرف کے لیے انگلش میں زیڈ لکھ دیتے ہیں. تو جب زیڈ سے تینوں حرف کو پڑھیں گے تو کیا پتا چلے گا کہ ذال ہے کہ وا ہے نا کہ زا ہے؟ نہیں پتا چلے گا نا. تو دنیا کی کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے کہ جو عربی کے قائم مقام ہو. عربی کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جنت میں یہی زبان عربی ہے. مرنے کے بعد ہماری زبان عربی شروع ہو جائے گی، مرنے کے بعد ہماری زبان عربی شروع ہو جائے گی. فرشتے پوچھیں گے ہے نا من ربو کا ما دین ہوگا، آپ بولیں گے کہ ہمیں عربی نہیں آتی تھی بول کر کے؟ نہیں بولیں گے نا، چونکہ مرنے کے بعد بندوں کی زبان آٹومیٹکلی عربی شروع ہو جائے گی. تو ہماری جو زبان، ہماری اسلام عربی ہے، ہمارا قرآن عربی ہے، ہمارا دین عربی ہے، ہماری نماز پوری عربی میں ہے. تو کیا ہم عربی کے لیے، ہم اپنے دین کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے ہیں، ہے نا انشاءاللہ. فرماتے ہیں آدمی پر تصحیح مخارج میں سعی تمام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت جس چیز کو فرما دے وہ سمجھ جائیں کہ بالکل آخری لکیر ہے، آخری کیل ہے نا. فرماتے ہیں آدمی پر تصحیح مخارج میں سعی تمام، مکمل کوشش. صحیح مانا کوشش، مکمل کوشش کرنا آدمی پر کس چیز کے لیے؟ تصحیح مخارج میں، مخارج کو درست کرنے میں مکمل کوشش. اللہ اکبر. صحیح تمام، مکمل کوشش، ہلکی سی بھی اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ فرماتے ہیں اور حرف میں اس کے مخرج سے ٹھیک ادا کرنے کا قصد و اہتمام لازم کریں کہ قرآن مطابق ما انزل اللہ تعالی پڑھے، نہ کہ معاذ اللہ مداہنت و بے پرواہی سے. مداہنت و مداہن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں دنیا میں، اور بے پرواہی سے. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اعلیٰ فرماتے ہیں مکمل کوشش ہونی چاہیے. ہم یہ اس فن کی جتنی اہمیت ہے اور جتنی فضیلت ہے، جتنی اہمیت ہے، اتنے ہی ہم لوگ کیا ہیں اس سے ہم غفلت برتے جا رہے ہیں. بس فضیلتوں میں جا رہے ہیں، اتنے تسبیح پڑھنے سے اتنے لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں، ہم اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ یقین جانیں کہ ہماری وہ سب نفلی کے منزل میں ہیں. جب تک ہمارا جو اوپر جو فرض ہے وہ ہمارا جب تک صحیح نہ ہو، ہمارے نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں. پہلے فرض، یہ فرض ایسا فرض جس کو سیدھے خدا کے کلام سے واسطہ ہے، سیدھو نماز سے واسطہ ہے. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نہیں اس کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جائے جس کی وجہ سے کل یہ جو ہے بیٹھنے نہ پائے. کبھی اپنی جانکاری نالج کا ایک حوالہ آ جاتا ہے ہمارے سامنے، کبھی بچے تشریف لے آتے ہیں ہمارے سامنے، کبھی عمر آ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں ان سے بچنا ہے اور ہمیں مکمل قصد و ارادے کے ساتھ، ہمیں ٹھیک ہے اتنے ہی افراد کے ساتھ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فرد بھی میرے سامنے رہے گا تو انشاءاللہ میں سکھانے کے لیے تیار ہوں، ہے نا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی بڑا پیغام ہے. انشاءاللہ العزیز کل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ اسے بھی پہنچائیں گے. تھوڑا سا جو ہے اجرا کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں. بڑی بات ہے کہ آپ حضرات اس درس قرآن میں تشریف رکھتے ہیں، اور بڑی بشارت ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس بشارت میں ہم چند سیکنڈ کے لیے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو شامل ہو جاتے ہیں، ہے نا. خیر میرے ساتھ اجرا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ، بسم اللہ سنائیے بالکل بلند آواز کے ساتھ. ماشاءاللہ، یہ عشاء کے بعد کلاس میں آتے ہیں تو حروف کے مخارج کیسے ادا کیے ماشاءاللہ، ہے نا. سب مخارج پورے صفات لازمہ اور مخارج کے ساتھ ہی ادا کی. یہ اور بات ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی چھوٹی سانسیں ہیں، اس لیے سانس ٹوٹ جا رہی ہے نا. تو تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد جب یہ بچے صحیح ہو سکتے ہیں تو یقیناً جانیں کہ ہم بھی صحیح ہو سکتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ لِلْمُدَّكِرِ، کہ میرے بندو میں نے تو قرآن کو سیکھنا تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اس کو آسان فرما دیا ہے. ورنہ اسی قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، کہ اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر اتار دیتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ ضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف میں، اللہ کی ڈر سے ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جاتا. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں قرآن کو اتار دیتا ہے، مگر ہمارا سینہ اسے برداشت کر لیتا. ہمارا بچہ حافظ قرآن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تمہارے لیے. اتنا سخت ہونے کے باوجود، اتنا بھاری ہونے کے باوجود جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو سرکار کو کبھی ٹھنڈا کا احساس ہوتا تھا، کبھی ہلکی سی بخار حرارت سی لگتی تھی، ہے نا، اور بالکل طبیعت میں الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ جیسے لگتا تھا کہ دنیا مافیا سے بالکل بے نیاز ہیں. تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی کیفیتیں طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کے وحی نازل ہوتے تھے. لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اپنی امت کے لیے یہ پریشانیاں نہ ہوں آسان فرما دیا ہے. فرمایا کہ ہے کوئی یاد کرنے والا، چلے آئیں یاد کریں، تھوڑی سی مشق کریں، محنت کریں، انشاءاللہ سب آسان کر دیں گے، ہے نا، انشاءاللہ العزیز. آگے الف. الف میں 3 حرف ہیں، حمزہ زبر آ، جو یہ آ ای او کی جو آواز ہے یہ حمزہ کی آواز ہے. یہ حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے، حالانکہ الف کے پروننسیشن میں. تو ہم جب الف ادا کریں گے تو حمزہ اور لام اور فا تینوں حرف کی طرف ہماری توجہ رہے کہ فا کا مخرج جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصہ مل کر کے ہیں. یہ دانت جو ہے نیچے کے ہونٹ میں گڑ جائے. الف الف با با تا تا سا. بولو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں جی بالکل سبوں کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. جیم جیم بولیے. جیم تو بالکل نارمل آواز ہے، اکثر و بیشتر حضرات سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ بچوں سے جیم کے بجائے جھیم کی آواز اس طرح کی آتی ہے، یا چیم چیم بولتے ہیں جیم مگر چیم اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ہے نا، مخرج کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں ادا کرتے ہیں، تو کبھی اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے. اگلا والا حرف ہے حا، جو درمیانے حلق سے ادا ہوتا ہے. حا کوئی ہیں جو کوشش کرنے کے باوجود جو ہے جن سے کمی ہے وہ سنا سکتے ہیں مجھے؟ آپ سنائیے. ہاں ماشاءاللہ کوشش کیجئے. ہاں یہ جو ہوا نکل رہی ہے، ہاں ہو گیا الحمدللہ. جی ابھی اتنا کیجئے انشاءاللہ. اس کو اور بھی مزید جیسے جیسے محنت کرتے رہیں گے
اجرا کرتے رہیں گے دھیرے دھیرے اس میں سدھار آتی رہے گی، ہے نا انشاءاللہ. خا خا دال دال ذال ذال. میری زبان دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے زبان نکل کر کے سامنے کے بڑے دونوں دانتوں میں لگ رہی ہے، اور آپ کو میری زبان کی ذرا سی نوک باہر نکلی ہوئی دکھ رہی ہے. بالکل مضبوطی کے ساتھ گڑھا دینا ہے تاکہ اس میں زا کی کوئی بو نہ آ پاوے. ذا ذال. اگلا والا حرف ہے را، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ پشتے زبان جو قریب سرا زبان ہے اور اوپر کے تالو سے مل کر کے را ادا ہوتی ہے. بالکل نارمل حروف ہے، اس کو بھی ادا کر لیں. کبھی کبھی را میں جو ایک صفت ہے تقریر کی، یعنی اس کی آواز میں تھوڑی سی تکرار ہوتی ہے، یعنی بار بار را جب بھی ادا کرتے ہیں تو را ہلکی سی اس میں تقریر والی صفت، یعنی اس کی آواز جو ہے مخرج میں جماؤں کے ساتھ، خوب زیادہ جماؤں کے ساتھ نہیں آتی ہے نا. جیسے اگر بہت زیادہ جماؤں کر دیں گے تو بجائے ایک را کے کئی را ادا ہو سکتی ہے. اس طرح کی آواز آ سکتی ہے. اس کو اگر پکڑ کے لے جائیں بالکل جماؤں کر دیں گے ایک دم سختی کے ساتھ تو چونکہ وہ ٹھہرنے والی تو ہے ہی نہیں زبان را میں، تو ایک را کے بجائے کئی را ادا. اور اگر بالکل ہی جماؤں نہ کریں تو را کے بجائے واو بھی ہو سکتا ہے، را کے بجائے واو بھی آ سکتا. ہم جب کلاس میں پڑھاتے تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر الرحمن ہے، الرحمن، تو غفلت کی وجہ سے الرحمن علم القرآن، الرحمن واو ہو رہا ہے، الرحمن را کی ابھی یاد آئے گی نہیں. تو یہ پوری توجہ کے ساتھ سننا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ تو را ادا نہیں کر رہے ہیں تو واو ادا کر رہے ہیں. تو اگر بالکل ہی جماؤں کے ساتھ ادا نہ کریں گے تو کہتے ہیں کہ وہ واو کی طرح ہو جائے گا. اور جماؤں اگر زیادہ کر دیں گے، طاقت زیادہ لگا دیں گے تو وہ ایک را کے بجائے کئی را ادا ہو جائیں گی. اس میں ایک صفت ہے تقریر کی کہ اس صفت کو ہم جب ادا کریں گے نہ زیادہ جماؤں کے ساتھ ہو اور نہ ہی زیادہ بالکل ہی جماؤں نہ کریں، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی حالت سے اس کو نہایت ہی لطافت کے ساتھ ادا کریں گے کہ تھوڑی جماؤں بھی کریں گے اور اس سے بالکل لاپرواہی بھی نہیں کریں گے تاکہ را مکمل ادا ہو، نہ را ہو پائے نہ واو ہو پائے نہ کئی را ادا ہو جائیں. را زا کا مخرج ہم نے بتایا تھا کہ زبان کی نوک کو جب اوپر کے اور نیچے کے جو بڑے دانت ہیں ان دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے، زبان کی نوک کو ٹچ نہیں کریں گے ورنہ سیٹی کی آواز ہماری کھل کر کے نہیں آئے گی. بیچ میں رکھیں گے اور وہیں سے ہم زا کو ادا کریں گے. زا زا سنائیں گے جی. یہ ذال کی والی آواز آ رہی ہے. جیسے یہ زبان اس لیے ہم نے منع کیا تھا کہ یہ جو زبان کا سرا ہے یہ اوپر یا نیچے ٹچ نہ ہونے پاوے ورنہ ذال کی آواز آ جائے گی. بیچ میں رکھنا ہے، بیچ میں پیچھے ہٹا کر کے رکھنا ہے. یہاں پہ اندر سے زبان ہمیں نہیں دکھنی چاہیے. کسی کو زبان ہے نا زبان دکھ رہی ہے، ذا ایسا ہو رہا، ذا تو ظاہر سی بات ہے وہ ذال کا مخرج ہے، وہ ذال کا مخرج ہے. اندر لیں گے، میری زبان دکھ رہی ہے؟ نہیں دکھ رہی ہے شاید. زا زبان کی نوک بالکل اندر ہے. زا جی ہاں فرمائیے. جی یہی آواز ہے نا. ہاں اس میں بالکل ایک صفت ہے جس سے کہتے ہیں جہر کی صفت ہے. اس میں آواز بلند ہوگی، اس میں آواز بلند ہوگی اور پوری طاقت کے ساتھ ادا ہوگی. زا اچھی آواز آ رہی ہے. ہاں بالکل نارمل حروف ہے، تھوڑا سا اندر رکھ لیں گے تو آواز صحیح. صرف غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم جو ہے زبان کو
زبان کو لگا دیتے ہیں اوپر یا نیچے کے دانتوں میں تو زا کے بجائے ذا کی آواز آئے گی. وہ ذا یعنی اس میں زبان کی نوک کو ٹچ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو بیچ میں آدھا رکھنا ہے اور سیٹی کی آواز مکمل طریقے سے نکالنا ہے. اگلا والا حرف ہے سین. زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے. زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے, یعنی زبان کی نوک اور بڑے دانتوں کے اندر سے مل کر کے ادا کریں گے, اوپر نیچے کے بڑے دونوں دانتوں کے درمیان سے ادا کریں گے. سین جیسے زا میں ہم نے سیٹی نکالی تھی, سین میں بھی سیٹی نکالیں گے, ہے نا. اور آگے والا حرف ہے صاد, ایک حرف ہے شین کے بعد. تینوں حرف کا مخرج ایک ہی ہے کہ زبان کی نوک اور اس کو جب دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے اور وہاں سے سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ زا سین صاد یہ تینوں حرف وہیں سے ادا ہوں گے. تو سین کی کیفیت یہ ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے, ذہن میں بات آتی ہے کہ جب دونوں کا مخرج ایک ہے تو آواز کیسے ایک ہے. تو یہی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جن صفات کو ادا کرنے کی وجہ سے حروف آپس میں ممتاز ہو جاتے ہیں. تو مخرج ایک ہے تو پھر آواز بھی ایک ہو سکتی تھی. صفات کی وجہ سے جیسے ایک باپ کا کئی بیٹا ہوتا ہے, ہر بیٹے کے رنگ چہرے کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں, تو ایسی ایک ہی مخرج ہے مگر اس میں صفات الگ الگ ہیں کہ زا میں جو ہے جہر کی صفت ہے, سین میں ایک صفت ہے ہمس, ہے نا. مخرج اور صفت دونوں کے ساتھ حرف ادا کریں گے تو تجوید مکمل ہوگی. تو ایک صفت ہے ہمس جس کی وجہ سے آواز اس میں جاری رہتی ہے, اور ایک صفت ہے اس میں رخاوت. ایک ایک حرف میں کم سے کم 5 صفتیں لازمہ ہے جو حرف سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے. اب ان صفات کے بارے میں بھی جانکاری ضروری ہے, ورنہ وہ صفات کیا ہے, کیسے ادا ہوتے ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے, یہی جانکاری نہیں ہوگی تو ہم حروف میں کچھ نہ کچھ کمی واقع کریں گے, ہے نا. تو وہ صفتیں ہمس اور رخاوت. ہمس کی وجہ سے سانس جاری رہتی ہے اور رخاوت کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے. یہ صفت کی وجہ سے سین میں ایک طرح کی نرمی اور سیٹی آ گئی, ایک الگ ہی کیفیت کی آواز آ گئی ہے نا. اس کو بھی ادا کریں گے, بالکل نارمل حروف ہیں. سین زبان نہیں دیکھے گی, بالکل سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. اس میں بھی زبان کی نوک کو اوپر یا نیچے ٹچ نہیں کریں گے, ورنہ تو سین کے بجائے سین بھی ہو سکتی ہے, سین ہو جائے گی. جیسے زا سے زال ہو گیا تھا, ایسی سین سے سا کی آواز آ سکتی ہے. کس کی؟ سا, ہے نا. سین جی ہاں, وہ شین جو ہے وہ 3 نقطے والی آواز ہے. وہ جو شین بڑی شین ہے نا وہ شین. سی یہ پتلی والی آواز ہے. سین فرمائیے. جی ہاں جی, یہ زبان کی نوک سے ادا کریں گے. ہوا ٹھیک ہے. اگلا والا حرف ہے شین. اب جو آواز نکال رہے تھے اب اس حرف کے ساتھ اور اسی حرف کی وہ آواز ہے. دیکھیں شین شین. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے کلاس چلے گا اس میں پابندی لگا دیں کہ ہونٹ بھی نہیں ہلنا چاہیے, ہے نا. اس میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بہت ہم شین جب ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ اس طرح سے بگڑ سکتے ہیں. شین, حالانکہ شین کا مخرج کیا ہے, جو جیم کا مخرج ہے وہی شین کا مخرج ہے. جیم کا مخرج ہے وہی شین. جیم کا مخرج کیا تھا, زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان, جو یہ کھڈا والا حصہ ہے اوپر جو یہ ہے نا, یہ جو اندر گھسا رہتا ہے, یہ زبان کا درمیان جب اوپر کے حصے سے ملتا ہے تو وہیں سے جیم, جیسے اج, وہیں سے یا ای, اور وہیں سے شین اش اش. لیکن اش میں آواز پھیل جاتی ہے, مخرج میں آواز پھیل جاتی ہے, لیکن اس کی آواز اوپر نہ چڑھنے پاوے, ورنہ شین کیا ہے موٹی ہو جائے گی. شین کی آواز موٹی, یعنی شین شا ایسا نہیں بولنا, بلکہ اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے اور اس کی آواز کو سمیٹ کر کے ادا کریں گے. شی شا نہیں بولیں گے, شا ایسے. جیسے مینش شئی, مینش شئی, میرے ہونٹ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں ہلے گا. مینش شئی, مینش یا مینش مینش,
نیچے یا اوپر ادھر بگڑنے نہ پائے، چونکہ ہونٹ کو تعلق نہیں ہے، اس حرف کو ہونٹ سے تعلق نہیں ہے، بیچ زبان اور بیچ تالو. من الشیء شروع سے یہ سب چیزیں نہ بتانے کی وجہ سے کہ بچپن ہی سے جو ہے بچوں کو پڑھنے کی عادت سی ہو جاتی ہے، وہ جب بھی شین ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کو بگاڑ دیتے ہیں، ہے نا. تو وہ ہونٹ نہ بگڑے، ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ بعد میں یہ پابندی لگائیں گے، اب یہ شین کی آواز آنی چاہیے. شین جی بالکل اچھا ہے جی جی آواز آ رہی ہے، لیکن ہونٹوں کی شکل دیکھیے آپ کی، یہ تھوڑی سی جو ہے، یہ کیا ہوتا ہے بچپن سے. میں نے کہا کہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کے لیے استاذ کا صحیح ہونا ضروری ہے نا. آپ شین بولو تو کچھ نہ کچھ جو ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، چونکہ چھوٹے سے لے کر کے اس کو بتایا نہیں جاتا ہے. حالانکہ چھوٹے بچوں کو جب بتاتے ہیں تو ان کا بالکل صحیح ہو جاتا ہے، فوراً وہ صحیح کر لیتے، پھر ان کی زندگی بھر وہی عادت رہتی ہے. ہونٹ کو گول کرنے کی وجہ سے، بگاڑنے کی وجہ سے بہت سارے حروف میں فرق پڑ جاتا ہے نا، بہت سارے حروف میں فرق پڑ جاتا ہے. تو آج شین تک کا اجرا ہوا، میرے خیال سے آدھے حروف ہو گئے ہیں، آدھے حروف ہو گئے. آدھے حروف کا مطلب یہ ہے کہ آدھے قرآن کے حروف ہو چکے ہیں، آدھے قرآن کے حروف ہو چکے ہیں، ہے نا. اور یہی حروف کیا پورے قرآن میں آئیں گے. ایک جگہ ہم نے اگر صحیح کر لیا، اس کی آواز کو پہچان لیا، مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کر لیا، تو جب بھی وہ حروف قرآن شریف میں آئیں گے انشاءاللہ. جب بھی 1-2 سورے جس دن ہم مشق کرا دیں گے پورے حروف ختم ہونے کے بعد، تو 1-2 سورے مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ پورا قرآن جو ہے بہترین پڑھنا شروع کر دیں گے مختصر اوقات میں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور یہی محفل کل بروز محشر ہمارے لیے نجات و مغفرت اور اس دنیا میں باعث خیر و برکت بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے علم میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اس درسگاہ کو، اس سبق کو اور اس محفل کو نظر بد سے اور حاسدوں کی حسد سے بچائے. مولا تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل سے، صحابہ کرام کے صدق و توفیل سے، انبیاء کرام کے صدق و توفیل سے قبول و مقبول عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.